بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں خرم گردیزی ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام صحت زندگی لے کے سچ نیوز کا لائیو کلینک ہے جناب۔ پروگرام صحت زندگی میں ہم لوگ صحت کی بات کرتے ہیں، ہمارے جسم کی جتنی بھی مختلف قسم کی بیماریاں ہیلتھ کنڈیشنز ہیں ان پہ بات کی جاتی ہے۔ پاکستان کے ماہر ہیلتھ پروفیشنلز کو پروگرام میں دعوت دی جاتی ہے تاکہ ایک صحیح انفارمیشن پاکستانیوں تک پہنچائی جا سکے، جو بھی ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے ہے، بیماری کے بچاؤ کے لحاظ سے ہے، یا جو غلط فہمیاں متس پائی جاتی ہیں کچھ بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں، ان کے ریزنز کے سلسلے میں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو صحت مند بنایا جا سکے۔ پوری دنیا میں پریونشن پہ کام کیا جا رہا ہے، بیماریوں کے بچاؤ کے سلسلے میں کام کیا جا رہا ہے، اور بیماریوں کا بچاؤ جو ہے وہ صرف ایک رستے سے ممکن ہے کہ ہم جتنی آگاہی لوگوں میں، انفارمیشن، ہیلتھ اویئرنیس لوگوں میں پھیلا سکیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے علامتیں کیا ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو بہرحال بیماریوں کو بہت زیادہ حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ایک بڑے اہم موضوع پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جناب، کارنیا ٹرانسپلانٹ کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے، اور بڑا اہم موضوع ہے، اس کے بارے میں بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اس پہ بات کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالمقید خان۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں سینئر کنسلٹنٹ آئی سرجن ہیں، الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب ڈپارٹمنٹ آف کارنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم لیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے مفید انفارمیشن اس ٹرانسپلانٹ سے متعلق جو ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو آنکھوں کے کسی بھی ایشو کے سلسلے میں تو ضرور کال کیجیے گا 0512321200 0512321203 دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں۔ ہم لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، منگل سے جمعرات 3 دن 4 بجے ہم لوگ لائیو حاضر ہوتے ہیں سچ نیوز پہ۔ آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کارنیا ٹرانسپلانٹ کا کہا، اس پہ بات کی جائے گی، بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ بہت ہی ریئر، ہم نے بھی پروگرام میں بہت ہی کم شاید ڈسکس کیا ہوگا، لاسٹ ٹائم آپ نے ہی ڈسکس کیا تھا، اور ویسے بھی اس کے بارے میں انفارمیشن بہت کم ہمارے پاس ہوتی ہے، لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے تھوڑا سا تو بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کارنیا ہم لوگ کس حصے کو آنکھ کے بولتے ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کا اور سچ ٹی وی کا کہ اس انتہائی اہم موضوع پر بولنے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تھینک یو۔ تو اس سے پہلے بھی پروگرامز میں نے بتایا کہ کارنیا کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھ کی کھڑکی ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ یہ آپ کی گھڑی کا شیشہ ہے، بالکل صحیح، جو آنکھ کے سامنے کا حصہ ہے، اور اس کا صاف اور شفاف رہنا بہت ضروری ہے، صحیح، تبھی یہ باہر کی روشنی کو پردہ بصارت پر مرکوز کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سامنے کے حصے کو ہم کارنیا یا کرنیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا کسی وجوہ کی وجہ سے اگر یہ اس کی ایک خاص موٹائی، گولائی اور شیپ ہوتی ہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے یہ اس کی تھکنس میں یا اس کی اس گولائی میں، کرویچر میں فرق پڑ جائے، صحیح، تو بینائی متاثر ہونا یقینی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر ایک بات لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی لینز، آنکھ کا لینز خراب ہو گیا، تو لینز اور کارنیا میں فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ نہیں جی، اگر آپ عام فہم بات کریں جی، تو بیسیکلی تو دونوں ہی لینز ہیں، اچھا، دونوں ہی جو آنکھ کی شعاعیں ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہیں، روشنی، ان کو پردہ بصارت پر مرکوز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی لینز جو آنکھ کا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، جس میں سفید موتیا ہوتا ہے، اور اس کو ہم آپریشن کر کے تو مصنوعی عدسے سے بدل دیتے ہیں۔ اچھا، تو کارنیا اس سے ڈیفرنٹ چیز ہے، اور یہ آنکھ کے باہر کا حصہ ہے جو وائٹ کوٹنگ کے ساتھ آگے کنٹینیوس ہے، اور یہ شفاف ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ لینز علیحدہ چیز ہے، وہی جس بالکل کو ہم الگ، لینز بولتے ہیں۔ ہاں جی، بالکل الگ چیز ہے۔ صحیح ہے، تو یہ کامن زیادہ تر ہم لوگ اکثر یہ جو سنتے ہیں کہ جی موتیا آ گیا، تو یہ موتیا جو ہے وہ ہمارے لینز میں آتا ہے، اور یہ کارنیا کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ جی بالکل، کارنیا جو ہے، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اس کا شفاف ہونا ضروری ہے، اور کچھ بیماریاں جس میں اس کی انفیکشن، جس کو ہم کیراٹائٹس کہتے ہیں، وہ بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہیں، وائرل بھی ہو سکتی ہیں، فنگل بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور چوٹ لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹریکوما ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر سکارنگ یا سفیدی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اگر موٹائی کم ہو جائے، جو 0.58 ملی میٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تب بھی یہ آنکھ میں روشنی مرکوز کرنے میں اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، جس کی بڑی مثال کیراٹوکونس ہے، ایک ڈیزیز ہے جس میں یہ اس کی موٹائی کم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے،
اور بعض اوقات یہ سویل اپ ہو جاتا ہے، جیسے آپریشن کیا اور اس کے بعد اس کے اندر خاص قسم کے خلیات ہوتے ہیں جو اس کو شفاف رکھتے ہیں، جو اس کو خشک رکھنے میں مدد دیتے ہیں، وہ متاثر ہو جائیں تو یہ سویل اپ ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں، اور آنکھ کی بینائی متاثر ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی سفیدی آ جائے یا اسکار بن جائے، یہ عام طور پر یہ ایسا عضو ہے جس کے اندر خون کی نالیاں نہیں ہوتی، اور کسی وجہ سے اگر اس کے اوپر خون کی نالیاں آ جائیں تو بھی نظر کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں اس میں، بیکٹیریل، وائرل، مختلف قسم کی، وہ تو خیر ایک علیحدہ جی، اور یہ پیدائشی طور پہ بھی یا کچھ لوگوں میں کچھ بیماریوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے جو انہیریٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں، پیدائشی طور پہ بھی یہ متاثر ہو سکتا ہے، کارنیا سفید ہو سکتا ہے، لیکن بعض ایسی ہیں جن کو ہم کارنیل ڈسٹروفیز کہتے ہیں، وہ ایج کے ساتھ اس میں ظاہر ہو سکتی ہیں، کچھ جو ایسی میٹابولک ڈیزیز ہیں وہ اس کو پھر تو بہت سی چیزیں ہیں، مختصر جو ہے وہ ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ اس کو صاف شفاف اور اس کی ساخت جو قدرت نے بنائی ہے بحال رہنا ضروری ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تھا کچھ بیماریاں آپ نے بتا دیں کہ جی یہ بیماریاں جن کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی کارنیا آہستہ سے، جیسے آپ نے کہا اس کا شفاف رہنا ایک لینز ہے، ضروری ہوتا ہے، تو کیا مثلا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی مثلا آنکھ کو ملنا نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے آنکھ کے لینز پہ افیکٹ ہوتا ہے، یا مثلا جیسے اکثر لوگ جو ہے موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور کوئی ہیلمٹ، کوئی گلاسز پہنے بغیر چلاتے ہیں، تو کیا اس طرح کی ڈے ٹو ڈے لائف کی ایکٹیویٹیز بھی افیکٹ کرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب لوں گا، آپ سب کالر ویٹ کریں، کال لے لیتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کون بات کر رہے ہیں؟ جی کاظمی بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، کیا پروفیسر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میری نا آنکھ کا لینس جو ہے نا وہ بالکل شیلنگ ہو گئی ہے آنکھ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میرا ریٹینا بھی ڈیٹیچ ہو چکا ہے۔ اچھا، تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس سے کوئی علاج ہے تو بتا دیجیے، اور کہاں بیٹھتے ہیں، اپنا نمبر بھی اگر گائیڈ کر دیں تو بڑی مہربانی۔ لائن پہ رہیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ پوچھنا چاہیں گے ان سے کچھ؟ جی آپ کا پردے کا مسئلہ ہے تو آپ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں تشریف لے آئیں، تو وہاں پر ہمارا پردہ کا شعبہ پردہ کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ماہر ڈاکٹر آپ کا معائنہ کر کے اس کا علاج کریں گے۔ تو کارنیا جو ہے وہ اس سے سامنے کا حصہ ہے، اور اس کی تبدیلی سے نظر کی بحالی تب بھی ممکن ہے جب آپ کا ریٹینا صحت مند ہو۔ اچھا، جس طرح سے ٹرانسپلانٹ صرف انہی آنکھوں میں کامیاب ہوتا ہے جو صرف کارنیا کی بیماری کی وجہ سے متاثر ہو۔ ٹھیک ہے، اب پوری اگر دیکھیں تو پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں آپ کہہ لیں تقریباً 43 ملین لوگ ہیں جو سیویئرلی بلائنڈ ہیں۔ اچھا، اور پاکستان میں تقریباً جو ہے 2 ملین لوگ ہیں جو سیویئرلی امپیئرڈ ہیں، ان میں 2 لاکھ ایسے ہیں جن میں کارنیل بلائنڈنس ہے، جس کو ہم کارنیل بلائنڈنس کہتے ہیں۔ کارنیل بلائنڈنس سے مراد یہ ہے کہ ان کا کارنیا کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے، باقی اگر ان کا آنکھ کا سسٹم اور فنکشن نارمل ہے تو ایسی صورت میں ہم کارنیا کو تبدیل کر دیتے ہیں ایک ہیلدی شخص کی کارنیا لے کر، تو روشنی آنکھ کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور اس کی نظر کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی کارنیا کے پیچھے اس کا پردہ متاثر ہے، اس کا لینز متاثر ہے، تو پھر اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ صحیح، ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے، بہت شکریہ، ہم نے چھوٹا سا ایک وقفہ لینا ہے۔ جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالمقید خان کی گفتگو سن رہے ہیں، کارنیل ٹرانسپلانٹ کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں۔ یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے ہم پروگرام میں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالمقید خان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ آئی سرجن ہے، الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف کارنیا میں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی تھی کارنیا
ट्रांसप्लांट के सिलसिले में कि कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या वजूहात हैं। डॉक्टर साहब ने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो दी कि क्या बीमारियां, क्या इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो है कॉर्निया को हमें चेंज करना पड़ता है। अब चलेंगे हम लोग डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उस वक्त गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कोयटा से बोल रहा हूँ जनाब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने कॉल किया। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आपकी बात सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछना है, ये दिन में तकरीबन 8 बजे के टाइम पे पिछले साल मेरे को बिल्कुल आंखों में काला काला आया था, नजर कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है जी। आपको शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह? आप पूछ सकते हैं अब जी, आपको ब्लड प्रेशर या शुगर वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल शुगर था, शुगर तो नहीं है जनाब, ब्लड प्रेशर था तकरीबन 200 के करीब। हाँ जी, तो ये आप करीबी जो आपकी फैसिलिटी या हॉस्पिटल है उसमें तशरीफ़ ले जाएं, वो दवाई डाल के आपकी पुतली फैला के पीछे पर्दे का मायना करेंगे। और अक्सर औक़ात जो ब्लड प्रेशर हाई होता है या जिनको शुगर का मर्ज़ होता है या जो ज़रा बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनमें बाज़ औक़ात तो नॉर्मली जो आँख के अंदर फ्लूइड होता है वो टूट फूट का शिकार होता है, तो कुछ फ्लोटर्स नज़र आते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ छोटी मोटी जो खून की नाली है उसमें से खून रस के सामने आ सकता है, वो इस तरह से दब्बे की सूरत में नज़र आ सकता है। तो बेहतर ये है कि आप इसका मायना करवा लें। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और कॉलर भी हैं, दूसरी कॉल भी ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो जी, फरमाइएगा। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं पहले भी डॉक्टर साहब के पास गया हूँ, डॉक्टर मकीस साहब के पास। तो मेरी वैन जो है ना, जो इस नालियाँ हैं खून की, उसमें खून जमा हुआ है। ठीक है। और मेरा जो सामने वाला पर्दा है वो बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है। अच्छा, उसमें केमिकल गया चला था। ठीक है जी। तो अभी क्या कंडीशन, आपने ट्रीटमेंट करवाया या नहीं करवाया? सर मैं उधर से मकीस साहब से करवा रहा था, तो इन्होंने बाद में कोई 4-5 साल पहले मुझे कहा था जी नहीं ये अभी नहीं हो सकता ना। तो अच्छा। मतलब ये अभी मैंने इनकी बात सुनी है कि जो नालियाँ हैं इसमें जो ब्लड जमा हुआ है तो इसको भी हम ट्रीट करते हैं, तो तब मैंने कॉल की। सही जी, डॉक्टर साहब जी, आप पहले से मेरे पास आ रहे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ, दोबारा मायना करके देखेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है। केमिकल्स की वजह से अक्सर औक़ात जो आँख की जो बहुत ही ज़रूरी खुलियात हैं वो जल जाते हैं और उनको बाज़ औक़ात बहाल करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन खून की नालियों को अब किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ जदीद जो तरीका इलाज है वो भी किया है, तो मुमकिन है कि आपकी हम मदद कर सकें। बहुत तशरीफ़ लाएँ और जितना हमसे मुमकिन हो आपकी तामन करें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? मोहम्मद अकबर बात कर रहा हूँ सर। जी फरमाइएगा। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मुझे ये रेटिना का प्रॉब्लम है, मेरे आँख के जो पीछे के पर्दे हैं जी वो जी बिल्कुल खत्म हो गए। अच्छा, अब ये है कि मुझे नजर तो आता है मगर बहुत आँख का जो चेहरा है ना वो नजर नहीं आता। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी है 53। जी 53 है। तो आपने चेक करवाया कोई? जी बहुत जगह चेक कराया तो मैंने। क्या बताया उन्होंने, क्या बीमारी है आपको पर्दे की? पर्दे के मेरे फट गए वो पर्दे पीछे के जी। इसकी वजह से आँख तो सामने की तो बिल्कुल सही है, आँख अगर सामने हो तो ऑपरेशन हो सकता है मगर पीछे का अभी तक कुछ किसी ने सही बताया ही नहीं। जी, आप तशरीफ़ लाएँ हमारे अस्पताल में, तो इंशाल्लाह आपका मायना करके आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। कराची में किधर है सर? अल-शफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी। कराची में नहीं है? नहीं, कराची में? जी कराची में नहीं, हमारी अल-शफा की ब्रांच कोहाट में है, मुज़फ़्फ़राबाद में है, सखर में है। तो आप बाद में फ़ोन करके मेरे नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दें, तो जो भी मालूमात है मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मेरे ख्याल से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही की तरफ आ जाते हैं कि किन कैंडिडेट्स को आप लोग सेलेक्ट करते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए? देखिए जी, मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि जैसे ये बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, हमारे पर्दे मुतासर हैं, पर्दा फट गया है, उस पर खून उतर गया है जी, तो उनमें तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उनकी नज़र पीछे से बहाल नहीं होगी। अच्छा ठीक है, और चूँकि इनके अक्सर कॉर्नियाज ठीक होते हैं। ठीक है।
تو جن کے کارنیاز اوپیک ہو گئے ہیں، اوپیسٹی ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے دھندلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، تو ان میں ہم کارنیا ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. اور میں یہ بھی غلط فہمی دور کر دوں، کچھ لوگ جب کہیں کہ جی ہم آنکھ کی تبدیلی کے مراحل سے گزر رہے ہیں یا آنکھ کی تبدیلی کا آپریشن کرا رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ پوری آنکھ تبدیل کی جاتی ہے. ابھی تک کوئی ایسا طریقہ علاج نہیں ہے کہ پوری آنکھ کو تبدیل کیا جا سکے. صرف یہ کارنیا ہے، اور کارنیا کا بھی 8 سے 9 ملی میٹر ڈسک ہوتا ہے جو ہم ریموو کرتے ہیں اور اس کی جگہ ہلدی کارنیا جو ہے پیوست کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ایک آنکھ سے صرف ایک آنکھ کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس جو کنونشنل روایتی طریقہ ہے اس کو ہم پینیٹریٹنگ کیراٹوپلاسٹی یا فل تھکنس کیراٹوپلاسٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اب تک رائج ہے. ابھی نئے جو طریقہ علاج ہیں جس میں ہم لیملر کیراٹوپلاسٹی کرتے ہیں، جس میں اگر جو آنکھ کی مختلف تہیں ہیں، مختلف لیئرز ہیں، ان کو تبدیل کر دیتے ہیں. اگر ایک آدمی کے کارنیا کی سامنے کی لیئرز خراب ہیں تو ہم وہ بدل دیتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے کارنیا کا اس کو دوسرے کسی شخص پہ استعمال کر دیتے ہیں جس کی پچھلی تہیں جو ہیں لیئرز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم ایک کارنیا کو 2 لوگوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس کے علاوہ جو ہے یہ کارنیل ٹرانسپلانٹ کے متعلق یہ کہ کن لوگوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. یقیناً جو لوگ نہیں دیکھ سکتے، ویژلی امپیئرڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک اس کا کینڈیڈیٹ ہے ہو سکتا ہے. جی. کتنا ڈاکٹر صاحب جب ہم ٹرانسپلانٹ کا لفظ سنتے ہیں تو ایک تھوڑی سی گھبراہٹ لوگوں کے اندر آتی ہے اور بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں، بہت سی پھر ہمارے ملک میں متس بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. تو از اٹ سیف؟ جی یہ بہت ہی زیادہ سیف پروسیجر ہے. دنیا میں جتنے بھی ٹرانسپلانٹ کسی بھی قسم کے اعضاء کے ہوتے ہیں ان میں کارنیل ٹرانسپلانٹ سب سے سیف ہے. چونکہ اس میں ریجیکشن کے چانسز بہت کم ہیں. سکسر ریٹ جو ہے اس کا 90% سے زیادہ ہے. زبردست. اور چونکہ اس کے اندر خون کی نالیاں نہیں ہوتی ہیں اور خون کی نالیوں ہی کے ذریعے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ باہر کے ٹیشو کو ریجیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے کامیابی کے چانسز کافی زیادہ ہیں. زبردست. اور متھ اس کے متعلق یہ ہے کہ آنکھ کا شاید کلر چینج ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. چونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ مٹیریل، ٹرانسپیرنٹ سے مراد ہے شفاف ٹیشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا آنکھ کا کلر اس کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے جو پردہ آئرس ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں کروانے میں کوئی اپریہنشن نہیں. ٹھیک ہے. ایون جو ہے وہ کلر بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے. اٹس ویری سیف. آپ نے کہا 90% جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ آپریشن کے بعد کچھ دنوں تک دھندلا نظر آتا ہے اور نظر کی بحالی کا عمل چند ہفتوں سے لے کر سال تک محیط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ویسے بھی ہر آپریشن کے چھوٹے موٹے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے، چھوٹا سا وقفہ میں پھر لینا ہے پروگرام میں. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالمقیت خان کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں سینئر کنسلٹنٹ آئی سرجن ہیں، الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف کارنیا میں، اور کارنیل ٹرانسپلانٹ کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب آج بڑے ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں. یہاں پر پروگرام میں ہم لوگ چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالمقیت خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ آئی سرجن ہیں الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں. ڈاکٹر صاحب کارنیا ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. کارنیل ٹرانسپلانٹ کے یعنی کارنیا ٹرانسپلانٹ کے سلسلے میں آج ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب عرض کیجیے گا کہ کارنیا ٹرانسپلانٹ آپ نے بتا دیا کینڈیڈیٹس جو ہیں کن کن کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. بہرحال ظاہری بات آپ لوگ چیک کر کے ہر چیز کو اس کو چیک کرتے ہیں، اور آپ نے بتایا 90% جو ہے اس کا سکسیس ریٹ ہے. یعنی ٹرانسپلانٹ میں میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ. اچھا اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ آپ نے سیف گراؤنڈ پہ 90% بتایا. جی جی جی. تو یعنی اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کا سکسیس ریٹ ہے. تو اس کو مطلب بہت سیف ہے. ریجیکشن کا چانس بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگرچہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی، لیکن پہلے 3 مہینے میں اگر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور
साल में भी ना हो तो फिर इम्कानात कम होते हैं, लेकिन होने को ये 20 साल बाद भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें किडनी ट्रांसप्लांट से या उनसे, उनके मुकाबले में तो आप समझें कि ना होने के बराबर, ना ही एंटी रिजेक्शन मेडिसिन यूज़ करना पड़ती हैं ज़्यादा मकदार में। ठीक है, सही। अच्छा, तो ये हमारे मुल्क में यानी डोनर्स नहीं हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में आई डोनेट करने का रुझान नहीं है। अच्छा, अब देखिए ये ऐसे ही है जैसे किसी वक्त में हमारे मुल्क में ब्लड डोनेट करने का भी रुझान नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब किसी मरीज़ के साथ एक ज़माने में बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते थे तो उनको भगाने के लिए आप अगर कहें जी खून दरकार है इस मरीज़ को, तो लोग इधर उधर डिस्पर्स हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जब भी खून की दरकार होता है तो अब देखें कोई जानने वाला हो ना जानने वाला हो, लोगों की लाइनें लग जाती हैं। ब्लड बैंक्स भी अब तो काफ़ी। इसी तरह आई डोनेशन के बारे में भी कुछ मिथ्स हैं और उनका ख्याल है कि शायद आई डोनेट करने के बाद जो मैयत है उसकी डिसफिगरमेंट हो जाती है या उसकी अपीयरेंस में कोई फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जो इसके लिए लोग मुतय्यन होते हैं वो काफ़ी माहिर होते हैं और वो इस तरह से आँख का वो डोनेशन लेते हैं। ठीक है। और कि उसकी जगह वापस प्लास्टिक की प्रोस्थेटिक आइज़ आ चुकी हैं जो वापस लगा दी जाती हैं और पुपोटे बंद कर दिए जाते हैं, तो अपीयरेंस में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दूसरे शख्स की आप ज़िंदगी बना देते हैं। हाँ जी, अब देखिए जी, अगर आँख को आप लेके तो बहुत इम्पोर्टेंट खाक कर दें जी, तो उसके मुकाबले में अगर वो आँख किसी शख्स को लग जाए और वो किसी अंधे शख्स को लग जाए, फैमिली का अपने ख़ानदान का वाहिद कफील हो, और ऐसे बहुत से लोग आते हैं बिल्कुल ऐसे, जो अपनी आँखों की बीनाई की ना होने की वजह से ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली और ख़ानदान के लिए, बल्कि पूरे माशरे और मुल्क पर अगर आप हिसाब लगाएँ तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन होते हैं जी। लेकिन ये एक छोटी सी कुर्बानी है जिससे आप ना सिर्फ उस शख्स की, उस ख़ानदान की, बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत कर सकते हैं और अपने लिए भी एक सदका जारिया का जो है वो ज़रिया बन सकते हैं। और कितनी बड़ी जब सब वो है सवाब का काम है। बहरहाल कोई भी ऐसा कोई अमल नहीं होगा कि जो इंसान अपने मरने के ज़िंदगी में कर जाए और उसका अजर उसको मरने के बाद मिलता रहे। बिल्कुल ऐसे। तो इसके साथ और ये है कि जी कौन लोग डोनेट कर सकते हैं, तो कोई भी शख्स जो अकल बालिग है वो डोनेट कर सकता है। ज़बरदस्त। और जो बच्चों के भी जो लवाकिन हैं वो भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन एक वक्त तो मुअय्यन है मरने का, मौत होने का। तो आपके तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस घर में भी कोई नाबीना शख्स है और वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का शिकार है, उसका मुआयना करवाएं और आपस में बैठ के आप तहिया कर लें। फैमिली मेम्बर्स बैठ जाएँ या उनके बड़े लोग बैठ जाएँ आपस में कि भाई इसकी हमने नज़र की बहाली करनी है। तो उनमें से अगर कोई भी शख्स किसी नागानी सूरत में मौत से हमकिनार हो जाता है तो क्या इसमें बुराई है कि उसकी आँख उस शख्स को लग जाए। हमने इस पहलू से शायद सोचते नहीं हैं, बिल्कुल सोचते नहीं हैं। और ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास, ख़ास तौर पे माएँ, वो कहती हैं मेरी आंख बच्चे को लगा दें। अब ज़िंदगी में तो नहीं लग सकती, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि आप इसकी वसीयत कर जाएं। और उसका तरीका ये होता है कि जो आई बैंक्स हैं उनमें आप विलिंग फॉर्म होता है, एक वसीयतनामा जो आप फिल करते हैं। और इसमें अहम बात यह है कि ज़ाहिर है आपकी वसीयत को कौन एग्जीक्यूट करेगा, आपके लवाकिन करेंगे। बिल्कुल ऐसे। इसलिए जब भी आप वसीयत करें तो अपने लवाकिन को एतमाद में लें और वो इसके फैसले के अंदर शामिल होने चाहिए। बज़ाहिर बात है, बिल्कुल, ताकि वो ज़हनी तौर पे तैयार हों और जब ये ऐसा वक्त खुदा नख्वास्ता आए तो सबसे पहले आप मुतल्लिका इदारे को, आई बैंक को या आई डोनेशन सेंटर बना हुआ है उसको आप इत्तला करें। ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आँख जो है पहले 4 से 6 घंटे के अंदर अगर जिस्म से अलग कर ली जाए, ठीक है, या यूँ कहिए कि कॉर्निया अगर जिस्म से अलग कर लिया जाए, क्योंकि बाज़ हालात में हम सिर्फ कॉर्निया टिश्यू लेते हैं क्योंकि वही ट्रांसप्लांट करना होता है, ठीक है, तो वो काबिल इस्तेमाल है। अगर 4 से 6 घंटे के अंदर ये अमल हो जाए तो आँख जो है वो काबिल इस्तेमाल है। ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो जिस तरह बाकी बॉडी डेड हो जाती है इस तरह कॉर्नियल टिश्यू भी डेड हो जाता है, वो फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। सही।
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹائم بالکل ہمارا ختم ہو چکا ہے. بہت سی چیزیں تھیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ بتانا چاہتے تھے ہمارے ناظرین کو، لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ ہم نے کارنیل ٹرانسپلانٹ کے سلسلے میں ڈسکس کر لیے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آپ سے ٹائم لیں گے تاکہ اس ٹاپک کو مزید لوگوں کے لیے بیان کیا جا سکے، مزید اس پہ بات کی جا سکے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو آنکھ سے ریلیٹڈ پروسیجرز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان پہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. ناظرین آپ لوگ گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر عبدالمقیت خان کی. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ آئی سرجن ہیں الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں. ڈاکٹر صاحب اپنی ڈپارٹمنٹ آف کارنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. کارنیل ٹرانسپلانٹ کے سلسلے میں ایک اہم ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک جو ہے ریکویسٹ بھی کی کہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اسی طرح کارنیا ڈونیشن کے بارے میں بھی سوچا جائے، کیونکہ اس سے ایک اندھے شخص کی زندگی جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں تو ایک اندھا شخص جو ہے وہ شاید زندہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان ون سینس کیونکہ جس مشکلات کا سامنا ایک اندھے شخص کو کرنا پڑتا ہے زندگی میں، اور وہ دنیا کو دیکھ نہیں پاتا. صرف یہ سوچیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک شخص کی اگر آپ اپنے چلے جانے کے بعد ایک شخص کو ایک صدقہ جاریہ کر دیتے ہیں اور دنیا کو دیکھ پاتا ہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکتا ہے، کتنا بڑا ثواب جو ہے وہ اس کا آپ کو پہنچ سکتا ہے. تو بہرحال اس پہ سوچیں ضرور، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کا پروسیس ہے اور اس پہ بھی عمل کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر منگل کے دن آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالمقیت خان کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.